الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الکوثر سورۃ مکیہ ہے، بالاجماع والاتفاق اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس سورت سے قبل جو سورت ہم نے پڑھی ہے سورۃ الماعون، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار و منافقین کے عقائد کی خرابی بھی اور اعمال کی خرابی کا بھی ذکر کیا تھا. عقیدے کی خرابی تو یہ تھی کہ یکذب بالدین، کہ وہ قیامت کے مکذب تھے، انکار کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے. اور اعمال کی خرابی یہ تھی فذلک الذی یدع الیتیم، مسکینوں کو دھکے دیتے تھے، ان پہ قہر و جبر کرتے تھے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے کہ مساکین کو طعام دیا جائے. پھر ان کی منافقانہ اعمال کا احوال ذکر کیا گیا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازی بھی بنتے ہیں لیکن الذین هم فی عن صلاتهم ساہون، اور وہ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں. یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو بغیر وقت کے پڑھتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو کھڑے ہو کے پوری کر لیتے ہیں. اور ان میں خرابی تھی کہ ہم یراؤن، وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور آخری خرابی یہ تھی کہ یمنعون الماعون، اور وہ عام چیزیں جو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے. تو اللہ تعالی نے ان کے معتقدات کی خرابی بھی اور عمل کی خرابی بھی، یعنی قوت نظریہ بھی ان کی تباہ ہے اور قوت عملیہ بھی ان کی تباہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا ذکر فرمایا. اور بعض علماء مفسرین نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو سورۃ والضحیٰ سے جو انعامات الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ان انعامات کا یہ سورت جو ہے گویا تتمہ ہے، یہاں آ کے انتہا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ والضحیٰ کے اندر سب سے پہلے قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہے. اور انعام دیا کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے. اور بڑا انعام دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو تیرا رب اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے. یہ تو آخرت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں. اور آپ پر جو دنیا میں انعام کیے فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا؟ کہ پہلے عبد المطلب نے، اس کے بعد ابی طالب نے، پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ کی خدمت اور مال نے آپ کو سہارا دیا. الم یجدک یتیما فآویٰ.
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو مستغرق پایا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے پورے عالم کو، اور عالم میں بھی انس و جن کی ہدایت کرنا جو ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس نے آپ کو پریشان کر رکھا تھا تو ہم نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ انعامات کا ذکر آیا۔ اس کے بعد دیکھیں سورۃ النشر، وہاں بھی وہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کی پشت مبارک سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا۔ الذی انقض ظہرک، جو تیری کمر کے توڑنے کا ذریعہ تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہیں محمد مصطفیٰ کا نام، کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھنا ہے تو پہلے اقرار توحید ہوگا تو پھر اقرار رسالت ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر آذان میں اگر اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا، اقامت میں اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا، نماز میں اللہ کا نام ہوگا تو محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ تو ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا ہے، ساری کائنات میں اونچا کر دیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ پھر آپ کا ذکر ملائکہ میں ہے، آپ کا ذکر سلاطین میں ہے، آپ کا ذکر تورات میں ہے، آپ کا ذکر انجیل میں ہے، آپ کا ذکر کتب سماویہ میں ہے، آپ کا ذکر انبیاء میں ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگنے والا خلیل ہے اور بشارت دینے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا اونچا کر دیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، دیکھیں ساری ترتیب سے غور کریں سارے قرآن کی صفتوں میں کہ جو نعمتیں وہاں سے شروع ہوئی ہیں یہاں آگے انتہا ہو رہی۔ اسی طرح دیکھیں کہ آگے اللہ تبارک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو اس شہر میں رکھا جو امن والا شہر ہے، جو حرمن آمنہ ہے، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اتنی شان والا یہ ملک ہے، اتنی شان والا یہ شہر ہے کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے حضور کی امت کا شان بیان کیا کہ سب لوگ نقصان میں ہوں گے مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کو تو ہم ایسا ثواب دیں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کبھی اس کو کسی قسم کا نقص بھی نہیں ہوگا، وہ متواصل ہوگی نعمتیں اللہ تبارک۔ تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر ہے۔ یہ ساری صورتوں کو آپ دیکھتے آئے، یعنی والضحیٰ سے لے کر یہاں تک ہر صورت میں انعامات الہیہ ہیں جو اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل میں انعامات کا ذکر کیا کہ میرے مدنی آپ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے جب دشمنوں نے اس گھر کو، اس کعبے کو گرانا چاہا تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں بیان کی کہ ارسل علیہم طیرا، ہم نے ان پر پرندے بھیجے ٹکڑیاں ٹکڑیاں ٹولیاں ٹولیاں بن کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر جہنم سے بنے ہوئے پختہ پتھر جو ہے وہ ان پر مارتے تھے، اور فجعلہم کعصف مأکول، پھر ہم نے ان کو ایسے کر دیا جیسے روندا ہوا گھاس ہوتا ہے،
تو اللہ نے یہ انعامات، یہ ارحاسات بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے تھے کہ میرے مدنی آپ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہم آپ کے شہر کی دیکھو کیسے حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس گھر کی دیکھو کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا جس قوم میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی چونکہ میں نے آپ کو قریش میں سے چن لیا ہے تو قریش کا نام بھی قیامت تک رہے گا، قرآن میں پڑھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس لیے حضور فرماتے ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا اور بنی ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو یہ ان کو بھی تو اعزاز جو ملا ہے وہ آپ کی وجہ سے ملا ہے کہ آپ قریش میں سے ہیں اور قرآن لغت قریش میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی ایسے امن کے انتظام کر دیے کہ ان کو اپنے گھر کا خادم بنا دیا کہ بس صرف اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی آپ کے رزق کا بھی ذمہ دار ہے اور آپ کے امن کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات الہیہ، انعامات خاصہ کا ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے جو پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کا تو حال ہی یہ ہے کہ قیامت کے وہ منکر ہیں، یتیموں پر وہ ظلم کرتے ہیں اور کسی کو غریب کے کھانے کے لیے خود تو کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کہنے کے لیے تیار، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے گویا کہ یہ انتہائی انعامات ہے کہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اب سمجھیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ اس کا سب سے بڑا جامع ترجمہ جو ہے وہ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ ان نے فرمایا الخیر الکثیر، بہت بڑی خیر۔ تو یہ جامع لفظ ہے، اس میں سارے اقوال آ جاتے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کوثر کا معنی نبوت، کہ نبوت بھی تو سب سے بڑی خیر ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوثر سے مراد جو ہے دین اسلام، کہ اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا جو ایک کامل مکمل دین۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خیر القرون کے زمانے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ ادبار کا شکار ہوتے گئے، ورنہ یہ دین تو اتنا بڑا کامل دین ہے، اتنا بڑا کامل دین ہے کہ یہ تو جہاں جہاں گیا چھا گیا۔ جب اس کو صحیح معنی میں ماننے والے مل گئے، دیکھیں نا جی، آپ کوئی دنیا میں آئین بنائیں، اس کے ماننے والے نہ ہوں، اس آئین کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دنیا میں آئین بنائیں، ماننے والے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پہ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن ایک معمولی بات ہے، ٹریفک کے قوانین ہیں، انہوں نے بنا دیے ہیں کہ بھئی اگر سرخ لائٹ ہو جائے گاڑی روک دو، گرین ہو جائے، سبز ہو جائے چل پڑو۔ آپ صرف اسی ایک قانون کو توڑیں تو حادثے پہ حادثہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ایک معمولی سا دنیاوی قانون ہے اور سیفٹی کے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔ اس کی اگر آپ غلطی کریں گے، انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ یہاں پر آپ 80 کلومیٹر گاڑی چلا سکتے ہیں، یہاں پر آپ 50، یہاں پہ آپ 120۔ تو یہ یاد ہے کیپ ٹاؤن میں، جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں، ہم وہ جو مقام ہے نا مرج البحرین، جہاں دو دریا سمندر ملتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے۔
اچھا، اللہ کی شان یہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور پھر وہ پہاڑی پر سڑک ہے، جیسے آپ کی حدا ہے ایسے وہ سڑک ہے۔ اور ہم نے ایک جلسے میں پہنچنا تھا، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہے تھے نا، وہ بڑی تیز گاڑی چلا رہے، تو اپنا وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہاں جو کیپ ٹاؤن کی سپریم کونسل تھی اسلامک، اس کے وہ چیئرمین تھے، عرب تھے، تو وہ گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی تیز چلا رہے تھے۔ اچھا، ان کا منشا یہ تھا کہ میں وقت پر مکی صاحب کو جلسے میں پہنچا دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہیں گے دیکھو یار تم لے گئے ان کو سیر کرانے کے لیے، ابھی بعد میں بھی تو سیر ہو سکتی تھی نا، ضروری ہے جلسے سے پہلے لے جاؤ، اتنے لوگ بیٹھے رہے انتظار میں، اور تو وہ اس لیے آگے اتفاق وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں جو پولیس ہے نا، یورپ ہو یا یہ کنٹریز ہوں، ہماری طرح نہیں ہوتے کہ شور کریں اور سپیکروں پہ کہیں، وہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، فوراً وہ سارجنٹ، ٹریفک سارجنٹ آیا، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی روک، اس نے آ کے ان سے کہا کہ پلیز یو رانگ، تو آپ غلط جا رہے ہیں، کتنا سپیڈ ہے آپ